عزیز دوستو، آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ مرزا صاحب کی پیشگوئی کہ محمدی بیگم سے ان کی شادی ہوگی. یہ ایک آسمانی نکاح اور یہ ان کی صداقت کا بہت بڑا ثبوت. یہ محمدی بیگم کے نکاح اور آسمانی پیشگوئی کے حوالے سے ہے. عزیز دوستو، اس پہ بات کرنے کے لیے کہ یہ پیشگوئی کی کیوں ضرورت پیش آئی، کیسے ہوئی. یہ ایک زمین کے ٹکڑے کا معاملہ تھا اس زمن میں، تاکہ وہ لے نہ سکیں اور یہ رشتہ ڈال دیا گیا. جو بھی حقائق ہیں وہ مرزا صاحب کی اپنی تحریروں سے، مرزا صاحب کے اپنی باتوں سے، کسی اور سے نہیں کہ فلاں کیا کہتا ہے فلاں کیا کہتا ہے. نہیں. تو اس چیز کے لیے گفتگو کریں گے حسب ہمارے پروگرام اور حسب روایت عامر حق صاحب. تو میں دعوت دیتا ہوں عامر حق صاحب کو. جی عامر، السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر. ٹھیک. شیخ صاحب ہیپی برتھ ڈے کی جا رہی ہے جی آپ کو. جی ماشاءاللہ، اچھا، بلیٹڈ چلیں، ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. میں پہلے جی عزیز دوستو، کل میری جسے کہہ لیں کہ سالگرہ، ہیپی برتھ ڈے، سارا کچھ. میں ان تمام اپنے دوست احباب کا جنہوں نے اپنی نیک خواہشات کا اور دعاؤں کے ساتھ مجھے یاد کیا، میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو، آپ کے مشن کو، آپ کے کامیاب کو ہر چیز میں کامیابی عطا کرے. آپ لوگوں کا آمین بہت آمین. بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. جی جی شیخ صاحب، شیخ صاحب آج کا موضوع جیسا کہ آپ نے بیان کر دیا ہے، امید ہے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. میں ابتدا سے پہلے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب. اچھا شیخ صاحب، آج کا جو موضوع ہے ناظرین بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے. یہ ذرا اپنی اسکرین پر دیکھیں. مرزا مرزا شادی ایٹ ڈاٹ دا کام. ریٹ شادی ڈاٹ کام. شادی ڈاٹ کام کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ شادی ڈاٹ کام کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ شادی ڈاٹ کام پر لوگ آئی ڈیز بنا کر میٹریمونیل تو رشتے تلاش کرتے ہیں. جی تو مرزا صاحب کو چونکہ رشتے کی تلاش تھی، رشتے کے لیے بہت بے چین تھے، اضطراب میں تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، مقہور تھے، معذور تھے، بلکہ ایک زمانہ آیا کہ مفلوج ہو گئے، مگر شادی ڈاٹ کام سے کوئی رشتہ نہ میسر آیا. اسی لیے میں نے اس موضوع کو مرزا ایٹ دا ریٹ شادی ڈاٹ کام سے منسوب اور موسوم کیا ہے. تمام دوست جو ہیں اسٹریم کو لائک بھی کریں اور شیئر کر دیں، بالخصوص ہمارے احمدی دوستوں کے ساتھ. پروگرام کے حوالے سے ایک ابتدائی بات ہے، اس کے بعد میں شیخ صاحب سے ایک حوالے کے بعد جمپ ان کروں گا کہ ہم کرونالوجیکلی محمدی بیگم کا جو قصہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے. رحمت اللہ علیہا، میں ان کو ولیہ مانتا ہوں تو میں اس لیے رحمت اللہ علیہا کہہ رہا ہوں. اچھا، صرف اور صرف اس لیے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. شیخ صاحب دو حوالے صرف پچھلے پروگرام کی کنٹینیوٹی کے لیے. ایک پروگرام پہلے ہوا تھا پروفٹ وداؤٹ پروفیسی، جس میں میں نے لکھا تھا نبی کی صداقت. اس پروگرام میں میں نے ایک بیس بنائی تھی کہ نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا کیوں ضروری ہے، وہ غیب کی خبر کہاں سے پاتا ہے، اور اس کا کیوں ہر 100% اس کا مصدقہ ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس کی صداقت اس کے اندر پنہا ہوتی ہے. اور پھر میں نے کچھ حوالے دے کر مرزا غلام قادیانی کے اس چیز کو ثابت کیا تھا کہ ان کے ہاں بھی، ان کے حکم میں بھی، ان کے عقیدے میں بھی، ان کی تعلیمات میں بھی یہ کیوں چیز ضروری ہے. اس کی کنٹینیوٹی کے لیے دو حوالے دے کر میں پھر
باقاعدہ موضوع کے اندر جمپ ان کروں گا. پہلا حوالہ جی آپ کی اسکرین کے اوپر تیزی سے, روحانی خزائن جلد 5 پیج 288. مرزا صاحب فرماتے ہیں بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. یعنی مرزا صاحب کے بقول اگر ان کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنا ہے, ان کی پیشین گوئیوں کو غلط ثابت کر دیا جائے تو وہ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو جائے گا. روحانی خزائن والیوم 15 پیج 382. مرزا صاحب نے ایک پیشین گوئی کی لکھ رام کے بارے میں, کہا اگر یہ جھوٹی ہوئی تو گلے میں رسا ڈال لو اور سولی پر کھینچا جاؤ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے, زیادہ اس سے کیا لکھوں. یہ دو حوالے کافی ہیں اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, دوبارہ کنٹینیوٹی کے لیے, کہ مرزا صاحب پیشین گوئی کو جھوٹا ہونے کے حوالے سے کیا سمجھتے تھے. اب کس پیش گوئی کو ہم نے لینے لگا تھا, جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ متعدد ہزاروں پیش گوئیاں ہیں, اس میں سے کس پیش گوئی کو لیں, تو ہم نے شارٹ لسٹ کیا تھا, اس کا حوالہ دوبارہ آپ کی اسکرین کے اوپر. روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 376. مرزا صاحب کہتے ہیں 3 بڑی پیش گوئیاں میں نے ہندوستان اور پنجاب کی 3 بڑی قوموں کے لیے کی ہیں. ایک ہندوؤں کے لیے لیکھ رام, عیسائیوں کے لیے عبداللہ, اور تیسری مسلمانوں کے لیے جو یہ پیش گوئی ہے کون سی, محمدی بیگم کی. 6 نکاتی پیش گوئی مرزا صاحب نے یہاں پیش کی, اس کو میں ڈیٹیل لوں گا. وہ پیش گوئی شیخ صاحب یہ تھی کہ ایک عورت ہے, لڑکی ہے, وہ مرزا صاحب کے نکاح میں آئے گی, اور کیسے آئے گی. پہلے کہا یہ نکاح میں آئے گی, میں ایک سمری سٹارٹ اپ کے لیے دے دوں, پھر اس کے بعد آپ سے. میرے صاحب نے کہا یہ لڑکی میرے نکاح میں آئے گی, ایک لڑکی تھی کوئی, کہا جی میرے نکاح میں آئے گی. پھر کہا یہ میرے نکاح میں نہ آئے گی, ٹھیک ہو گیا, یہ ختم ہو گئی اس کی کہانی, دفن ہو گیا. اچھا اب شیخ صاحب بات یہ ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کے بارے میں مرزا صاحب نے کہا میرا اس سے نکاح ہوگا. پھر یہ لگا کہ جب نکاح نہیں ہو رہا, گھر والے نہیں مان رہے, تو پھر یہ پیش گوئی کر دی کہ جہاں اس کا نکاح ہوگا یہ بڑی تکلیفیں اٹھائے گی. اس کا باپ نکاح سے 3 سال کے عرصے کے اندر مر جائے گا, اور اس کا خاوند نکاح سے 2.5 سال کے عرصے کے اندر مر جائے گا. اب یہ پیشن گوئی کی, اور پھر کہا کہ وہ جب 2.5 سال کے عرصے میں مر جائے گا تو یہ عورت بیوہ ہو کر دوبارہ میرے نکاح میں آئے گی. یہ کمپلیٹ پیش گوئی ہے. دوبارہ سنیں کمپلیٹ پیش گوئی. نمبر 1, یہ عورت میرے نکاح میں آئے گی. نمبر 2, اگر اس کی کہیں اور شادی کریں گے, یعنی پہلی کو آپ کٹ کر دیں, وہ مشروط ہو گئی, یعنی میرے نکاح میں آنے کی جو شرط تھی وہ مشروط ہو گئی. کس سے؟ اگر اس کا دوسری کا نکاح کیا تو جس جگہ پہ کریں گے نکاح, جس تاریخ کو کریں گے, وہ نکاح ہونے کے 3 سال کے عرصے کے اندر باپ مر جائے گا, اور اس نکاح کرنے کے 2.5 سال کے عرصے کے اندر خاوند مر جائے گا, اور یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں واپس آئے گی. یہ ہے کمپلیٹ اشرات. یہ 6 نکات کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے اس پیش گوئی کے اندر جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. 6 آخری جو 6 لائنیں ہیں ان کے اندر یہی 6 شرائط بیان کی گئی ہیں اس پیج کے اندر. ان کو میں ڈیٹیل انالیسس کروں گا, مگر چونکہ میں اس کو ابتداءً تاریخی اعتبار سے, ترتیب کے اعتبار سے لے کر چلنا چاہ رہا ہوں, تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پروسیس کیا ہوا. شیخ صاحب سب سے پہلے یہ پیش گوئی کی کب گئی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا شیخ صاحب, مرزا صاحب کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1839 اور 40 ہے. مرزا صاحب نے 1886 کے اندر ایک اشتہار دیا تھا جو کہ میرے نزدیک سب سے پہلا اشارہ تھا اس جانب کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں. ناظرین توجہ رکھنی ہے, بہت امپورٹنٹ حوالے سے میں شروع کرنے لگا ہوں, اور اس حوالے کے بعد میں ایک شجرہ جو ہے شیخ صاحب سے اس کا مطالبہ کروں گا کہ شیخ صاحب ایک شجرے کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے کہ ایکچولی وہ فیملی تھی کیا اور وہ تھا کیا معاملہ. پہلے آپ حوالہ دیکھ لیں, بہت امپورٹنٹ حوالہ ہے, اس کی طرف آپ نے توجہ رکھنی. آپ کی اسکرین کے اوپر مجموعہ اشتہارات ہیں, اس کی جلد اول ہے, alislam.org کے اوپر آپ کو مل جائے گی. قادیانیوں کی یہ کتاب ہے, مرزا صاحب جو ہیں ان کے مسیح موعود صاحب, انہوں نے جو اشتہارات چھاپے ان کا مجموعہ ہے. یہ اشتہارات کب سے کب تک ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر, 1878 سے لے کر 1893 تک.
ٹھیک ہے، یعنی اصولاً نبوت کے دعوے سے پہلے، یعنی یہ ابتدائی زمانے کا اشتہارات ہیں، یہ یاد رکھیں 1886 ابتدائی زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اگر کوئی غلط نکل آتا ہے تو یہ ابتدا میں غلط نکلا ہے، دیٹ مینس کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. اگر آپ ابتدا میں جھوٹے ہو گئے تو آپ جھوٹے ہی رہیں گے، پھر چاہے آپ جو مرضی کر لیں. تو یہ جلد اشتہار آپ کی اسکرین کے اوپر، اشتہار نمبر کتنا ہے جی؟ 28. یعنی اس کا نیا ایڈیشن بھی آ جائے تو آپ نے اشتہار نمبر 28 دیکھنا ہے. مگر اس جلد کا پہلی کا پیج نمبر ہے 97. زمیمہ اخبار ریاض ہند امرتسر مطبوعہ 1 مارچ 1886، یعنی 1 مارچ 1886 کا یہ اشتہار ہے. اب اس اشتہار میں یہ 97 ہے، اس اشتہار میں پیج نمبر 1 اور 2 پر اگر آپ آئیں گے تو ایک الہام کیا گیا ہے. اس الہام کو پہلی لائن میں ریڈ کے اندر میں نے جو ہائی لائٹ کیا وہ کیا ہے؟ خدا تیری برکتیں ارد گرد پھیلائے گا اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا. یہ الہام کیا گیا، ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا. یہ 1886 کے اندر مرزا صاحب کو الہام ہو گیا تھا، 1886 میں. اچھا، وہ گھر کون سا ہے؟ مرزا صاحب نے خود ہی جب یہ اشتہار چھپے ہیں ان کے نیچے نشاندہی کر دی کہ یہ جو الہام مجھے آیا ہے نا، یہ کیا ہے، یہ اجڑا ہوا گھر کون سا تھا. توجہ، اب اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں. دیکھیں پہلی لائن کا حاشیہ انہوں نے لگایا گا کے اوپر، تجھ سے آباد کرے گا کے اوپر سٹار بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس سٹار کا حاشیہ یلو سے شروع ہوتا ہے. خود ہی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ایک پیش گوئی کی طرف اشارہ ہے جو 10 جولائی یعنی 10 جولائی 1888 کے اشتہار میں شائع ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 1888 میں ایک اشتہار آیا تھا، اس کے اندر ایک پیش گوئی کی گئی تھی. یہ وہ پیش گوئی ہے کہ ایک اجڑا ہوا گھر ہوگا جس کو تجھ سے وہ آباد کرے گا. مرزا صاحب نے اسی حاشیے کے اندر اس کی وضاحت بھی کر دی. وہ کیا ہے؟ جس کا ما حاصل یہ ہے، وہ اشتہار میں دکھاؤں گا. جس کا ما حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے مخالف اور منکر رشتہ داروں کے حق میں نشان کے طور پر یہ پیش گوئی ظاہر کی ہے کہ ان میں سے ایک شخص احمد بیگ نام ہے. یہ کریکٹرز میں بھی آپ کے سیدھے کروں گا، آپ نے یاد کرتے جانا ہے. احمد بیگ اگر وہ اپنی بڑی لڑکی اس عاجز کو نہیں دے گا تو 3 برس کے عرصے تک بلکہ اس سے قریب فوت ہو جائے گا. اس کو میں نے گرین ہائی لائٹ کیوں کیا میں بتاؤں گا آگے. اور وہ جو نکاح کرے گا وہ روز نکاح سے یعنی خامد جو ہوگا بڑی بیٹی کا نکاح سے 2.5 برس کے عرصے میں فوت ہوگا. یعنی باپ جو ہے وہ نکاح کے 3 سال کے عرصے، اور جو خامد ہے وہ نکاح کے روزے نکاح سے 2.5 سال کے عرصے میں فوت ہوگا. اور آخر عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی، اور آخر وہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی. یہ جو حوالہ ہے نا، اور آخر یہ عورت اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی. ناظرین اس حوالے اس جملے کو نہیں بھولنا، آپ نے اس جملے کو لکھ لیں. اگر کاپی پینسل پاس ہے اس کو لکھ لیں، نہیں تو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ پیشین گوئی کا جو کلائمیکس ہے نا وہ یہ ہے کہ اور آخر وہ عورت کون؟ احمد بیگ کی بڑی بیٹی اس عاجز کی بیویوں میں داخل ہوگی، بیویوں میں. ٹھیک ہے نا، یعنی مرزا صاحب کی بیویوں میں. اچھا، یہ نقطہ جو ہے نا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. شیخ صاحب اب میں آنے لگا ہوں آپ کی طرف. جی شیخ صاحب یہاں پر نا گڑبڑ ہے کچھ چیزیں. 1886 کا ذکر ہے، میں 1888 میں جمپ کروں، میں اس کو کرونالوجیکلی لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. تو میں پہلے چاہتا ہوں کچھ گتھیاں سلجھا دیں ماضی کے جھرنوں میں، پھر ہم 1888 یعنی 2 سال پہلے چلیں گے. پہلے میں 1886 کے اندر ناظرین کو چاہتا ہوں کہ ناظرین کو کچھ ہم اطلاع دے دیں کہ یہ 1886 کے اندر ہوا کیا تھا. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں میرے منکر رشتہ داروں، میرے خاندان کا جو اجڑا ہوا گھر ہے وہ میری وجہ سے ٹھیک ہوگا. شیخ صاحب یہ مرزا صاحب جو ہیں یہ تھا، یہ گھر فیملی کون سی تھی؟ یہ احمد بیگ کا گھر اور محمدی بیگم کا، اور یہ خاندان اور رشتہ دار جو منکر رشتہ دار تھے احمد بیگ کے، یہ ان کا تعلق کیا تھا مرزا صاحب کا اور محمدی بیگم کا آپس میں؟ ذرا یہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ شیخ صاحب؟ اصل میں ان کے اگر شجرہ کو دیکھیں تو یہ ان کا شجرہ جو انہوں نے خود دیا ہوا ہے وہ
مرزا ہادی بیگ سے شروع کرتے ہیں اور ان کی مختلف جو ان کے صاحبزادگان ہیں ان کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو محی الدین سے لے کے ایک رائٹ سائڈ پہ وہ چلا رہے ہیں، وہ نیچے آ کے گاما بیگ تک آتا ہے. پھر دوسری طرف جب یہ چلتے ہیں، جو سلطان کی طرف سے لے کے آتے ہیں، ہادی بیگ کا بیٹا جو ہے وہ ادھر مرزا آپ کہہ لیں کہ گل محمد اور مرزا عطا کے پاس آ کے مطلب اس سائڈ پہ آتا ہے. اب گاما بیگ کا بیٹا احمد بیگ ہے. احمد بیگ محمدی بیگم کا والد ہے. اب ان کے جد امجد جو ہیں مرزا ہادی بیگ. ٹھیک ہے، ایک طرف سے یہ آ گیا. دوسری طرف سے یہ ہے کہ یہ مرزا جو غلام مرتضی ہے اس کا باپ تھا عطا محمد اور اس کا باپ تھا مرزا گل محمد. اب جب یہ سارے سلسلے عطا محمد سے چلے تو اس کے نیچے مرزا غلام احمد بھی آئے، مطلب جو مرتضی آئے، اور اسی میں امام دین، نظام دین، ان کا باپ بھی آیا. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ایک سائیڈ پہ وہ گاما بیگ جو ہے جو محمدی بیگم کا دادا ہے، احمد بیگ کا والد، اور دوسری طرف یہ محی الدین جس سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، جس میں آ کے یہ امام دین، نظام دین اور مرزا کمال دین یہ جو لوگ ہیں، اور دوسری طرف عطا محمد سے جو ہیں وہ، اور گل محمد دادا، عطا محمد والد، گل محمد پردادا تھا، عطا محمد دادا، مرتضی غلام مرتضی مرزا غلام احمد کا والد. اب ان کے درمیان جو اصل، چونکہ یہ اپنی نسل لے کے چلے آ رہے ہیں، ان کے بچے آگے جا کے گاما بیگ اور احمد بیگ کا اتنا نہیں، تو وہ نہیں آگے اتنے چلے. تو یہ جو تھے، مزے کی بات، ان کا ایک شخص جو تھا محمدی بیگم کا پھپھا تھا، محمدی بیگم کا پھپھا تھا، اس کا نام تھا غلام حسین. ٹھیک. وہ ان کی بہن سے بیاہ ہوا تھا. وہ بندہ مفقود الخبر ہو گیا، مطلب کہیں ادھر ادھر چلا گیا. اور یہ شیخ صاحب کیا نام بتایا؟ غلام حسین، رائٹ؟ غلام حسین، جی غلام حسین. یہ مرزا صاحب کا چچا زاد تھا، کزن تھا مرزا صاحب کا، جی ٹھیک ہو گیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک. اب اس کے جو زمین انہوں نے اپنے، اس کی بیوی کے مطلب جو عزیز اقربا تھے، انہوں نے اپنے وہ نام کروانا چاہی، تو چونکہ ان کا بھی کزن تھا تو اس دور میں ان کے بھی منظوری لینی ضروری تھی. تو ان لوگوں نے اس کی طرف رجوع کیا، غلام احمد کی طرف، کہ جی یہ معاملہ ہے، اس کو مطلب آپ بھی رضامندی، کیونکہ حق اس کا بنتا ہے. اب شیخ صاحب میں جی شیخ صاحب میں سوری انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا. ہمارے ساتھ شیخ صاحب شمس الدین بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں ایز اے گیسٹ، اور چھاپا پڑا ہے ہم پر. شمس الدین بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سر آپ خود ہی ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ. جی میں شمس الدین ہی ہوں. شیخ صاحب آپ کو بہت بہت سلام اور پیار. عمر اک بھائی آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی. بات جاری رکھیے. آپ آئے، باہر آئی سر. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، آپ کی رائے لیں گے انشاءاللہ ضرور اس موضوع پہ. جی شیخ صاحب بسم اللہ. تو انہوں نے مرزا غلام احمد سے کہا کہ جی یہ ایسا معاملہ ہے. تو مرزا غلام احمد کو یہ ایک، اب میں جو بات کہوں گا obviously یہ احمدی حضرات کو پسند نہیں آئے گی، لیکن ان کے لیے ایک بہترین یہ موقع تھا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ ایک معاملہ آ گیا. اب بہت سی چیزیں ہیں یہاں پہ، میرے الفاظ کو ذرا غور سے احمدی حضرات بھی سنیں اور آپ بھی. مرزا صاحب اس نظام دین، کمال دین وغیرہ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمن تھے.
آج تک مرزا غلام احمد صاحب نے خود یا ان کی اولاد نے یا ان کی جماعت نے، ان کے فالوور نے ان لوگوں کے بارے میں ایک بھی ثبوت نہیں دیا، ایک بھی ان کی تحریر و تقریر نہیں اپنے اس موقف میں دی کہ جی وہ رسول اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، اسلام کے مخالف تھے، کوئی ایک چیز نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اسی کے اوپر اسی کرائٹیریا پہ رکھتے ہوئے میں بتا دوں کہ مرزا غلام احمد نے محمدی بیگم جو اس وقت صرف 11-12 سال کی تھی، یہ چیز ذہن میں رکھیے، بڑی بیٹی ہے یہ احمد بیگ کی، اب بچوں کے طور پہ وہ آتی جاتی گھر اس کو دیکھ لیا تھا انہوں نے. تو مرزا صاحب نے رائٹ دا وے یہ چیز کی کہ اچھا جی مجھے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ سلسلہ جنبانی کر اس کے بارے میں کہ اس کا رشتہ مانگ لے. یعنی 86 میں شیخ ٹھیک ہو گیا. یعنی 86 میں مرزا صاحب جو ہے وہ پلان ایک کر رہے تھے، دیکھ لیا تھا کہ چلو 2 سال بعد یہ بچی بڑی ہو جائے گی، رشتے کے لیے ریڈی ہوگی. میرا مطلب ابھی سوچ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں آ گیا، وہ یوں کہہ لیں کہ انہیں موقع مل گیا، وہ جو اپنا معاملہ لے کے زمین کے ٹکڑے کا آ گئے کہ جی بھی چاہیے. مرزا صاحب نے کہا جی یہ موقع ہے. اچھا شیخ صاحب اس کے اوپر تو میں بعد میں جاؤں گا کرونالوجیکلی. وہ آپ بھی جمپ کر گئے آگے ٹائم میں، آپ ہمارے جو ہے نا ہسٹری کا آپ کا ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں جو آپ نے ماشاءاللہ یہ شجرہ ڈیٹیل میں کیا ہے. جو محمدی بیگم ہے یہ بیسیکلی مرزا صاحب جو ہیں یہ ان کی بیسیکلی حقیقت یہ کہ بھانجی لگ رہی تھی. ٹھیک ہے نا، بھانجی. جی اچھا چلیں، اور بھی ان کے رشتے بڑے ہیں، بڑے قریبی ہیں ان کے. اور بھی بڑے قریبی رشتے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر میں وہ تو شیخ صاحب کیا اسے کہتے ہیں بہو کے جو ہے نا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح پہنچ جاتی تھی. کیونکہ مرزا صاحب کے جو سمدھی تھے، جو فضل احمد کے سسرال تھے، ان کی عزیزہ ہے محمدی بیگم. آپ یہ اندازہ کریں فضل احمد کے وہ یعنی اپنے بیٹے کا جہاں پہ شادی کی ہوئی ہے اور جس کو طلاق بھی کروائی تھی شیخ صاحب ایز پر سیرت النبی. اسی وجہ سے جی اسی وجہ سے. اور شیخ صاحب میں آگے جا کر ایک حوالہ پیش کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ خط جعلی تھے، یہ وہ جو فضل رحمانی میں لکھے گئے. میں مرزا صاحب کا حوالہ پیش کروں گا کہ مرزا صاحب نے حلفیہ عدالت میں کہا تھا کہ یہ خط میرے ہیں. ابھی اشتہارات میں دکھاؤں گا. اینی ویز یعنی شیخ صاحب 1886 میں یہ الہام پیش کیا گیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا گیا ہے کہ جو یہ عورت ہے یہ میرے نکاح میں آئے گی اور یہ فلاں گھر ہے، یہ گھر جو ہے نا یہ برباد ہونے سے بچے گا، برباد ہوگا، اس کے بعد اجڑے ہوئے گھر کو وہ تیری بہتری کے لیے لے کے آئے گا. یہ 1886 کے اندر. شیخ صاحب اس الہام کو اب ہم لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس جگہ اس اشتہار میں کہا کہ یہ جو الہام تھا، پیشگوئی تھی، یہ 1888 کے اندر کی گئی. 86 میں اشارہ تھا، 88 میں کھل کر کی گئی. تو میں ناظرین کو 1888 جو ہے اس کے اندر اب جمپ کروانے لگا ہوں بالترتیب. یعنی آپ پہلے یہ سمجھیں کہ بعض لوگ یہ کتابوں کے اندر لکھتے ہیں کہ 1888 کے اندر مرزا صاحب نے جو ہے نہیں 1886 کے اندر پلان ہو چکا تھا. تو اس کے 2 سال بعد جو ہے وہ مرزا صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اچھا جی اب یہ میں اشتہار دکھاتا ہوں آپ کے سامنے 1888 کا. یہ جو مجموعہ اشتہارات ہے جلد اول پیج 153 کا اشتہار ہے 45، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اشتہار نمبر 45 کہتے ہیں ایک پیش گوئی پیش از وقوع کا اشتہار. ایک پیش گوئی کر رہا ہوں جس کا ابھی وقوع نہیں ہوا، اور اس کے نیچے جو شعر لکھا ہے وہ پڑھنے لائق ہے. کہتا ہے پیش گوئی کا جب انجام ہوگا قدرت حق کا جب ایک قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہوگا. جھوٹ اور سچ میں کیا شیخ صاحب بڑی عجیب و غریب ویسے یہ اشتہار پرانا ہے. تب فرق وہ پیدا ہوگا ہاں جو ہے وہ فرق پیدا ہوگا، کوئی پا جائے گا عزت، کوئی رسوا ہوگا. ہاں اچھا یہ جو اشتہار ہے اس میں مرزا صاحب نے بیسیکلی شعر کے ذریعے یہ اشارہ کیا ہے کہ جناب محمدی بیگم جو ہے نا اس کے ساتھ میرا نکاح ہوگا اور میں یہ اشتہار یعنی پیش گوئی میں کرنے جا رہا ہوں.
मॉरल ऑफ द स्टोरी दे दी उन्होंने उसी वक्त कि मतलब कोई जलील होगा या इज्जत पाएगा ये फैसला कर देगी। जी एग्जैक्टली। अच्छा 153 से ये इश्तिहार शुरू होता है, मगर ये पूरा इश्तिहार शेख साहब, मुझे हकीकत ये है कि मैं एज अ ह्यूमन, मैंने जब ये पढ़ा मैं एम्बैरस फील कर रहा था। ये मैंने पूरा इश्तिहार 153 से आगे ऑनवर्ड 158 तक गया हूं। मैंने शेख साहब जब ये सफात पढ़े हैं ना, मुझे इतनी हैरानगी हुई है। उसकी वजह मैं बताता हूं अहमदी दोस्तों को क्यों मुझे हैरानगी हुई है। शेख साहब मिर्जा साहब जहानी कादियानी ने 153 के ऊपर जब इस इश्तिहार का आगाज किया है, शेख साहब पता है कहां से गुफ्तगू शुरू की है? निकाह के फजाइल पर और ताद्दुद अज़वाज के जवाज पर। बिल्कुल सही, आप सही पहुंचे हैं। उसको यानी मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हुई शेख साहब कि एक बंदा सिर्फ एक औरत से निकाह की वजह से जो वो करना चाह रहा है, जिसकी वो पेशिंगोइयां कर रहा है, जिसके पीछे वो हाथ मुंह धोकर सैनिटाइजर करके पड़ा हुआ है, ठीक है, वो उसके लिए वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुरान के ताद्दुद अज़वाज के, इस्लाम के ताद्दुद अज़वाज, पॉलीगमी जो है उसको अपनी सपोर्ट में ले रहा है और वर्के स्या कर दिए। मैं पढ़ता गया 153, 154, 155, 156 ताद्दुद अज़वाज के ऊपर बहस की हुई है। आर नहीं है इसमें, ये आर नहीं, इसमें वो आर नहीं, इसमें ये आर नहीं। अच्छा ये सारा मसला है। अब जिस पे बात शुरू होती है वो ये पेज है आपकी स्क्रीन के ऊपर 157। इसका मैं खुलासा निकालकर आपके सामने रखता हूं जो शेख साहब ने रखा है। खुलासा क्या है अब आप सुने जरा, जिस तरह शेख साहब ने रखा। हुआ ये कि जिस तरह शेख साहब ने बयान किया है कि जो मिर्जा साहब का चचाजाद एक शख्स था गुलाम हुसैन, उसकी शादी होती है मोहम्मदी बेगम की फुप्पो के साथ, यानी मोहम्मदी बेगम के वालिद अहमद बेग, उनकी बहन मोहम्मदी बेगम की जो फुप्पो हैं, उनकी शादी हो जाती है मिर्जा के कजन के साथ, यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के कजन के साथ शादी हो जाती है। अब वो शादी जब होती है ना, तो गुलाम हुसैन वो मफकूदुल खबर हो जाता है। मफकूदुल खबर का मतलब ये है, ये सब इस चीज के अंदर लिखा हुआ है, सब, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। ये मुजमुआ इश्तिहारात जिल्द अव्वल पेज 157, मैंने इसलिए पूरा पेज कर दिया, जूम नहीं किया क्योंकि पूरी इबारत पढ़ूंगा टाइम जाया होगा। खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। मफकूदुल खबर हो जाता है, गायब हो जाता है, 25 साल तक उसका कोई पता नहीं चलता। उसके नाम पे एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मोहम्मदी बेगम की जो फुप्पी हैं, यानी अहमद बेग की जो बहन है, वो अपने बेटे यानी मोहम्मदी बेगम का कजन फुप्पोजाद, ठीक है ना, मोहम्मदी बेगम के कजन जिसका नाम होता है मोहम्मद बेग शेख साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोहम्मद बेग यानी गुलाम हुसैन का बेटा मोहम्मद बेग, उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी करना चाहती है। मगर चूंकि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब गुलाम हुसैन के कजन हैं, तो इनके दादकों के होने की वजह से उस प्रॉपर्टी का जो हिबानामा है ना, जो पावर ऑफ अटर्नी है, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक मिर्जा साहब के साइन ना हो। यानी अथॉरिटी लेटर जो है वो मिर्जा साहब के सिग्नेचर के बगैर बन नहीं सकता। आसान लफ्जों के अंदर समझे, ठीक है जी। वो किसी को बेनिफिशियरी आपने बनाना मिर्जा साहब के बगैर। अहमद बेग जो है, चूंकि ये मिर्जा साहब को मुल्हिम नहीं मानते थे, फैमिली के लोग थे। अच्छा, अब उधर से दूसरा ताल्लुक क्या था? एक तो ये ताल्लुक था, दूसरा ताल्लुक जिसका शेख साहब ने जिक्र किया, मोहम्मदी बेगम की जो वालदा थी ना, यानी इधर से बाप का आ गया कि बाप का ताल्लुक क्या था कि वो मिर्जा साहब के कजन का साला था, यानी मोहम्मदी बेगम जो है ना, उसका वालिद मिर्जा साहब के कजन का साला। और इधर से मोहम्मदी बेगम की जो बहन थी वो मिर्जा साहब की चचाजाद बहन थी। किसकी बहन थी वो? इमाम दीन की। और इमाम दीन शेख साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वही हैं कि जिनके साथ 24 साल की उम्र में गुलछड़े रिश्वत के उड़ाते रहे हैं, वो पेंशन के, सॉरी रिश्वत कह रहा हूं, पेंशन के, ये वही इमाम दीन है। यानी उन्होंने हो सकता है इमाम दीन को कहा हो कि यार इमाम दीन भांजी है तेरी यार, ठीक है, तेरी मेहरबानी यार, बचपन में देखा तेरे मैं रिश्वत खुआई, अपना पेंशन खुआई सी, ज्यादती तो ना कर यार। वो हो सकता है, मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम, हो सकता कहा हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहा हो कि भाई देखो मैं
میں نے بدنامی کی، مگر یہ ہے کہ میرا رشتہ تو کرواؤ نا اب. اچھا شیخ صاحب یہ ہے وہ پورا منظرنامہ جو میں نے پیش کیا ہے. اچھا شیخ صاحب اور ناظرین، ہوا یہ کہ یہ امام دین جو کزن تھے مرزا صاحب کے چچا زاد، ان کی جو بہن تھیں یہ مرزا صاحب کی کزن، ان کی بیٹی، یعنی ادھر سے جو مرزا صاحب کے کزن کی بیوی ہے ان کے بھائی کی بیٹی، اور ادھر سے مرزا صاحب کے کزن کی بیٹی، یعنی جو عورت ہے کزن، لیڈی فیمیل کزن ہے، ان کی بیٹی. تو یہ ایک فیملی کا شجرا تھا جس کو شیخ صاحب نے بیان کیا. یعنی مرزا صاحب کی دونوں طرف سے یہ رشتہ دار لگتی تھی محمدی بیگم، اور رشتہ دار بھی بڑی عجیب و غریب، آپس میں شادیاں ہوئی تھی، جیسے کہ فضل احمد کی شادی ہوئی. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں میں نے اس کو رکھا تھا، میں کوشش کروں وغیرہ مرزا صاحب کے اوپر یہ الزامات ہندوؤں کی طرف سے بڑے اٹھائے گئے تھے جب، اور اس کا ذکر بھی مرزا صاحب نے کئی کتابوں کے اندر کیا ہے، میں اس کا کبھی کروں گا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا چکر ہے ان کا. اچھا خیر، یہ ہے وہ سارا معاملہ. یہ جو پیج میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا، یہ پیج، اس کے اندر یہ سارا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب لکھا کیا ہوا ہے؟ احمد بیگ جو ہے، چونکہ احمد بیگ جو ہے یہ محمد بیگ کا ماموں تھا، اور محمد بیگ کے نام پر اس کو زمین کرنے کے لیے، چونکہ باپ نہیں تھا، غلام حسین غائب ہو چکا تھا، مرزا صاحب کے سگنیچر چاہیے تھے، تو محمدی بیگم کا باپ احمد بیگ مرزا صاحب کے پاس اس پیپر کو سائن کروانے کے لیے آیا کہ کائنڈلی ان کا باپ نہیں ہے، تو میں بطور مرد گھر کا اپنی بہن کے بہاف کے اوپر آیا ہوں کہ آپ ان پیپر پر سائن کر دیں تاکہ میرے بھانجے کو اس کا حق مل سکے. آپ کا جو کزن ہے وہ تو پتہ نہیں کدھر چلا گیا، بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا، پتہ نہیں کدھر گیا. ٹھیک ہے، ہم تو بھائی شریف لوگ ہیں، تو آپ کی مہربانی یہ ذرا سائن کر دیں. مرزا صاحب نے کہا ٹھہرو، میں ہر معاملے کے اندر کرتا ہوتا ہوں استخارہ. اب میں کروں گا استخارہ، اور استخارے کے بعد میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا سمجھ آتی ہے، میں کروں گا. ٹھیک ہے جی، بالکل. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جس رشتے کو نہ کرنی ہوتی ہے نا، اس میں استخارہ خراب ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، ہمارے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ نے کسی کو نہ کرنی ہو نا تو بتاؤ کہ استخارے میں سانپ نظر آئے ہیں، وہ اگلے بھی ڈر جائیں گے، آپ بھی ڈر جاؤ، نہ ہو جائے گی. مرزا صاحب نے بیسیکلی اس کو عکس کے طور پر استعمال کیا. مرزا صاحب نے کہا ٹھہرو جی، میں سائن کرنے لگا، میں استخارہ کرتا ہوں. لوگ استخارے میں رشتے کا انکار کرتے ہیں، مرزا صاحب نے استخارے میں رشتے کا اقرار کروانا شروع کر دیا. یہ دیکھیں کیسی تھی کہ نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرد جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. ٹھیک ہے نا، مثلا لوگ استخارے میں نہ کرواتے ہیں، ہم استخارے میں نکاح کا قرا لے کے آئیں گے. تو مرزا صاحب بیسیکلی کہتے ہیں جی میں استخارہ کروں گا تب سائن کروں گا. لو جی، احمد بیگ بیچارہ پریشان، اس نے کہا یار تنگ تو ہم پہلے ہی بڑے ہیں، اب پتہ نہیں استخارے میں کیا نکلتا ہے. مرزا صاحب اس پیج پر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ڈسپریشن ان کی دیکھتے ہوئے میں نے رکا رہا، میں نہیں کر سکا استخارہ. وہ احمد بیگ شیخ صاحب مرزا صاحب کے پاس بار بار جا کر ترلے لیتا رہا کہ یار تم نے ہمیں استخارے کا لارا لگا دیا ہے، کر لو استخارہ، جو کرنا ہے کرو یار، میری بہن بیچارے پڑے ہیں پیچھے 25 سال سے تمہارا بندہ غائب ہے، ہم تو بیچارے کہیں کے نہ رہے، پراپرٹی تو ملے. وہ بیچارے ترلے لیتے رہے. یہ بندے نے استخارہ کیا شیخ صاحب، اور استخارہ کیا کیا خود کہتے ہیں استخارہ کیا تھا، اللہ کا نشان ظاہر ہونے آ پہنچی، جو اللہ کے نشان ظاہر ہونے کی مدت آن پہنچی. لیکن جی ناظرین، استخارہ کیا آیا؟ استخارہ یہ آیا کہ میں نے سائن نہیں کرنے، جاؤ جو ہوتا جے کر لو، میں نہیں سائن کرنے. احمد بیگ نے سر پکڑ لیا، ہاتھ جوڑے، کہتا یار خدا کا نام ہے سائن کریں. کہا ٹھیک ہے پھر اگر سائن کروانے ہیں نا، بھائی پراپرٹی لے رہے ہو، کچھ لے ہو کچھ دو، گیو اینڈ ٹیک، ایسے تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا جی اللہ کی طرف سے مجھے آرڈر آیا ہے سلسلہ جنبانی کر، اور ہر قسم کی مروت اور خیر تمہارے ساتھ اسی صورت میں کی جائے گی، اسی شرط کے ساتھ کہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ مجبوری میں پھنسا ہو اور اللہ اس طرح کا الہام کر دیں. الہام وہاں پہ لفظ ہے وحی. بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی. جی جی جی، اور شیخ صاحب اس کے ہاں جی 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 جی، اور اس کے بارے میں جو آگے الفاظ ہیں وہ میں سناؤں گا، سناتا ہوں، میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ہمارے ساتھ شمس الدین بھائی بھی ہیں جی، تو میں چاہوں گا کہ میں انشاءاللہ اس کو جلدی سے جلدی کنکلوڈ کروں، ان کی بھی رائے لیں، اور شیخ صاحب آپ کا بھی تبصرہ اس پر میں چاہوں گا کنکلوڈنگ. اچھا
ذہن میں رکھیے گا میں نے نکلنا ہے میری اپوائنٹمنٹ. یس یس یس. ہاں ناظرین میں معذرت چاہتا ہوں, میں اس کو جلدی سے کنکلوڈ کرتا ہوں. میں نے انشاءاللہ میں نے اسی لیے ادا کیا تھا کہ میں پہلا اس کا بیک گراؤنڈ دوں گا, کہاں سے یہ پروگرام بالکل ڈیٹیل میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اس کو میں ایک ایک کو کروں گا. آج میں جو ہے نا, آج میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا بیک ڈراپ آپ کو دے دوں, اس کا پیچھے تھیم کیا تھا مرزا صاحب کا, اور اس کے بعد ہم اگر کوئی قادیانی احمدی اس پیشین گوئی کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہے گا ہم کریں گے. اب ہوا ناظرین یہ, میں اس کو جلدی کرتا ہوں کیونکہ شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے. ناظرین ہوا یہ کہ احمد بیگ صاحب نے کہا کہ یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم تم سے پراپرٹی کا سائن کروانے کے لیے آئے ہیں جو اس بچے کا حق ہے, پیدائشی حق ہے. یعنی محمد بیگ کے غلام حسین کا بیٹا ہونے کے اعتبار سے اس کا اسلامی شرعی حق تھا وراثت کا. اصولی طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے سگنیچر بھی نہیں چاہیے تھے, وہ تو بچے سے قانونی طور پر. اسی لیے بعد میں عدالت میں کیس گیا ہے شیخ صاحب, کیس جو عدالت میں گیا ہے وہ اسی لیے گیا ہے کہ بیچارے قانونی طور پر پھنس گئے تھے. شرعی طور پر اگر مرزا صاحب, شیخ صاحب یہ ایک میں نقطہ اٹھا رہا ہوں, قانونی طور پر اخلاقی طور پر مرزا صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں تھا, چاہے کہ عام شخص ہوتا کہ نبی کے پاس تو کہاں تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو مرزا صاحب کے پاس کوئی شرعی جواز نہیں تھا کہ اپنے ایک قانونی اور غیر شرعی سگنیچر کی خاطر وہ کسی کی معصوم لڑکی کا ہاتھ مانگ لیتے. سوری یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ چیز ذہن میں کر لیجئے. جیسے یہاں پہ آپ نے کہا مرزا صاحب کا فقہ کا نالج جو تھا نا وہ انتہائی کمزور تھا. مطلب مرزا صاحب کو کسی بات کا بتانے کے لیے حکیم نور الدین سے مشورہ کرنا پڑتا تھا. مرزا صاحب اس معاملے میں مطلب میں یہ کہوں کہ صفر تھے, یہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن انتہائی کمزور تھے اس معاملے میں. جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. پتہ نہیں شاید چھوڑے, وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی اور کمزوریاں بھی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن فقہ ٹھیک ہو گیا. اچھا شیخ صاحب یہ دیکھیں ناظرین کے غیر شرعی سائن, جس کی میں ایک نقطہ رکھ چکا ہوں, میں آگے چلتا ہوں. احمد بیگ جو ہے اس نے کہا یا اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوگا شیخ صاحب, جس طرح فیملی میں ہوتا ہے. میں ایک نقشہ رکھتا ہوں ناظرین, تصور میں سوچیں, تخیلات کی دنیا میں. احمد بیگ کو جب سائن کے نتیجے میں یہ سننا پڑا ہوگا کہ اللہ نے استخارے میں الہام کر دیا ہے, وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوگا. اس نے اپنی بہن کو آ کے کہا ہوگا, غلام حسین کی بیگم کو, اس نے کہا ہوگا بہن میری, بندہ تمہارا گم ہوا ہے, پراپرٹی تمہاری بیٹے کی ہے, وہ بیٹی میری مانگ رہا ہے, میں نہ 3 میں نہ 13 میں, میرا کیا قصور ہے, بہن میری ہے. وہ بہن بچاری اپنے بھائی کے آگے روئی ہوگی, میرے بھائی مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں پتا تھا, خدا کا واسطہ میرے بھائی, کاش مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ ضلالت ہوگی میرے سسرال میں یا میرے سسرالیوں میں تمہیں کبھی نہ بھیجتی. تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا انہوں نے, میری جو میری بھانجی ہے اس کو سرے بازار ذلیل کر رہے ہیں لوگ. تصور تو کریں ذرا, مشرقی معاشرے کے اندر جب فیملیز میں اس قسم کے ڈرامے ہوتے ہیں, تصور کریں. آج ایک احمدی کو میں ایک سوچ دیتا ہوں, فکر دیتا ہوں, سوچو 1 منٹ کے لیے سوچو کہ قادیان اور گرداسپور جیسے قصبے کے اندر جب اس طرح کا معاملہ اچھلا ہوگا, اور وہ بھی آج کل نہیں, 2020-21 میں نہیں, 1888 کی بات کر رہا ہوں میں, 100 سال سے بھی اوپر کی بات کر رہا ہوں. ذرا تصور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح, کیا جگ رسوائی ہوئی ہوگی, کیا ندامت و شرمندگی ہوئی ہوگی خاندان کے اندر. اچھا آگے چلیں. احمد بیگ کی بہن نے اور احمد بیگ نے دلیری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا نہ, عدالت جائیں گے, سائن نہیں لیں گے تمہارے, نہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں گے. کھڑے ہو گئے. اب وہ محمدی بیگم تھی. یہ سارے کے سارے میرے نزدیک اولیاء اللہ تھے اپنے وقت کے, جو اس کے سامنے ڈٹے رہے. میں ان کو اولیاء اللہ کہتا ہوں. یہ جو لوگ ہیں ہمارے کئی ختم نبوت کے مجاہدین ہیں, وہ جو ہے نا وہ محمدی بیگم کو بڑا جو ہے نا وہ ایزی لے رہے ہوتے ہیں. محمدی بیگم محمدی نہیں, وہ بہت بڑی اولیاء ولی اللہ تھی. یہ چھوٹا کام ہے, اپنے آپ کو تصور کریں ذرا. اچھا اب میں آگے چلتا ہوں. یہ پورا پیج آپ کے سامنے میں نے ایک خلاصہ اور نقشے کی شکل میں رکھ دیا ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے کہ مرزا صاحب نے کہا کیا. انہوں نے جب انکار کر دیا نا اور کیس عدالت میں چلا گیا, تو مرزا صاحب نے کیا کہا یہ ذرا دیکھیں. پیج 158 کے اوپر, آپ کی اسکرین کے اوپر, مرزا صاحب کہتے ہیں لیکن اگر نکاح سے انحراف, ریڈ
سے شروع کریں. لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا, اب یہ دیکھیں پیج 158 کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ لیکن کے شروع میں بھی تو کوئی جملہ ہونا چاہیے نا, یعنی یہ اگر یہ نہ کیا تو یہ ہوگا. تو پیچھے کیا ہے, کہتے ہیں یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا, اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1888, یہ غلطی تھی, 86 کا ذکر کر رہے ہیں جو میں پہلے اشتہار دکھا چکا ہوں, میں درج ہے. لیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا, اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روزے نکاح سے 2.5 سال تک, اور ایسا ہی والد اس دختر کا یعنی احمد بیگ 3 سال تک فوت ہو جائے گا, اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی, اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لیے کئی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ جی دھمکی ہے اسٹریٹ. مرزا صاحب سیدھے ہو گئے, نہیں کہ بھائی یہ سارے معاملات ہوں گے. اس کے بعد یہ آپ نے پیش گوئی یاد رکھنی ہے, یہ میں قصہ آپ کو سنا رہا ہوں, اس قصے کے اندر مرزا صاحب پیش گوئی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے گا, اب آگے دیکھیں, یہ ہے اصل چیز جو آپ نے سننی ہے, سمجھنی ہے. یہ اس اشتہار میں جو اشتہار پیش گوئی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہی بنیاد ہے جس سے مرزا صاحب نے اپنا استدلال رکھی ہے. پیج 158 کا ہاف حصہ کہتے ہیں پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح, اب یہ دیکھیں وہ مزید تصریح کرنے لگے ہیں. یہ جو الہام آیا تھا نا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, ایسے مر جائے گا وہ مر جائے گا یہ ہو جائے گا تنگی آئے گی, کہتے ہیں پھر میں نے توجہ کی نا, تو کہتے ہیں پھر ان دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی کہ مجھے جو ہے نا ڈیٹیل بتائیں, تو کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے. اس کو میں نے ریڈ میں کیا ہے, اس کو میں نے ریڈ میں اس لیے کیا شیخ صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ جواب ملا ہے آگے سے اللہ کی طرف سے کہ یہ مقرر کر رکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز اب ٹل نہیں سکتی, اللہ کی طرف سے مقرر ہو گیا. اچھا جی مرزا صاحب کیا مقرر ہوا ہے کہ بلو میں آ جائیں کہ وہ مکتوب علیہ کی دختر کلاں, مکتوب علیہ کون تھا؟ احمد بیگ, جس کو خط لکھا جا رہا تھا, کہ دختر کلاں, دختر فارسی میں کہتے ہیں بیٹی کو, دختر کلاں بڑی والی کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی کہ بھئی ہمارے رشتے میں دے, ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا. اب یہ جو میں نے سٹریسز دیے نا اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. یہ میں نے سٹریسز کیوں دیے ہیں, دوبارہ میں سٹریس دے کے بتاتا ہوں, پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کیا. کہتے ہیں جس عورت کے بارے میں درخواست کی گئی تھی, جس بیٹی کے بارے میں, ہر ایک روک دور کرنے کے بعد, یعنی کہ اس کے درمیان جتنی آبسٹیکلز اور ہرڈلز آئیں گی نا ان کو دور کرے گا اللہ, یہ اس نے مقرر کر رکھا ہے. ہر ایک کو دور کرنے کے بعد پھر آگے دوبارہ ایمفسائز کیا انجام کار, یعنی الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا. آگے اسی کے اوپر میں نے سٹریس دیا ہے, پھر عاجز بھی لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب سے ہی اس کی شادی ہونی ہے انجام کار, یہ نہیں کہ نسلوں میں جو ڈرامہ کرتے ہیں کئی. اسی پر سٹریس دیا ہے, اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا. اچھا اب اس سے علت کیا ہے جی, جب آئے گا تو علت کیا ہے, کہتے ہیں اور بے دینوں کو مسلمان بناوے گا. اتنی امپورٹنٹ پیشین گوئی تھی یہ, اور گمراہوں میں ہدایت پھیلاوے گا. چنانچہ اب آگے عربی کا شیخ صاحب جو الہام ہے نا, یہ قطعی الہام ہے, قطعی مرزا صاحب کے بقول, اور اس میں وہ جملہ بولا گیا ہے جو ہر قادیانی کا بڑا محبوب ہے, خاص طور ہمارے مربیوں کا, کہ جی نبوت جو ہے نا وہ اللہ کی سنت ہے, تو لا تبدیل لسنت اللہ, اللہ تو اپنی سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا, تو ہمیشہ تک نبوت جاری رہے گی. یہ دیکھیں جی. اچھا کہتے ہیں جی چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے, گرین میں آ جائیں جی. عربی الہام کہتے ہیں کذبوا بآیاتنا, انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا, وکانوا بہا یستہزئون, اور وہ اس کا مذاق اڑانے لگے. فسیکفیکہم اللہ, تو اے مرزا غلام قادیانی اللہ انقریب آپ کو کافی ہو جائے گا. وَيَرُدُّهَا, اور وہ لوٹا دے گا ہا محمدی بیگم کو, الیہ کا, تیری طرف. اس میں توجہ طلب یہ ہے کہ ہا واحد مذکر مؤنث کی ضمیر ہے, واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے, اور الیہ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے, کا جو ہے. اس کا مطلب یہ ہے واحد مفرد ضمیر استعمال ہوئی ہے, مفرد ضمیر, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لوٹائے گا
ایک عورت کو جو ضمیر لوٹ رہی ہے محمدی بیگم کی طرف، اور لٹائے گا کس کی طرف؟ کا مخاطب کی ضمیر ہے مذکر کی، تو مرزا صاحب مخاطب ہیں تو مرزا صاحب کی طرف۔ اس سے یہ شبہ دور ہو گیا کہ محمدی بیگم کا نسل میں سے کوئی، مرزا صاحب کی نسل میں سے کوئی نکاح کرے گی، نہیں، لوٹایا جائے گا محمدی بیگم کو ہی مرزا صاحب کی طرف۔ یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ نے کہا ہے لا، اس کے بعد کیا کہا ہے جی؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہاں پر بس نہیں شیخ صاحب، آگے مور لگا دی، سنیں آگے، ان ربک فعال لما یرید، اللہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ کر دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ الہام آ گیا۔ اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے وہ قطعیت کے ساتھ یہ پتہ چلتی ہے کہ محمدی بیگم کو نکاح ہو جانے کے بعد لٹایا جائے گا۔ میں ابھی اسی چیز کے اوپر اگر کنکلوڈ کروں نا چیزوں کو، میں آگے ایک اور 2-3 الہام پیش کروں گا، اگر اسی چیز کے اوپر کہ صرف اور صرف دوسرا نہیں مجھے چاہیے، محمدی بیگم کا نکاح میں لوٹنا، یہ امپورٹنٹ ہمارا جو الٹیمیٹ، مگر میں ایک ایک جز کے اوپر بات کروں گا کہ وہ کیسے پوری ہوئی کیسے نہیں ہوئی۔ آگے دیکھیں جی، اگلا الہام عربی کے اندر میں دکھاتا ہوں۔ شیخ صاحب یہ پڑھنے والا ہے، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، دوست بھی میرے کہیں گے کہ آمر جڑا نے سیاہی پھیری ہوئی ہے کتاباں دے اوتے، مگر یہ آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایک جملہ جو ہے اس کے اوپر سٹریس دے کر سمجھانا میرے احمدی دوستوں بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ یہ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، احمدی دوستوں فیصلہ کرنا خدا کو دیکھ کر، یہ جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں ترجمہ غلط ہو میرا خون آپ کو معاف ہے، ٹھیک ہے، کانٹیکٹ سے بات ہو میرا خون معاف ہے۔ یہ لیں جی، روحانی غذائن جلد 7 صفحہ 162 162 عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں اوپر سے فدعوت ربی بالتضرع والابتہال، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی طرف دعا کی بڑی تضرع و عاجزی انکساری کے ساتھ، ومددت الیہ ایدی السؤال، اور میں نے اس سے ہاتھ پھیلا کر مدد طلب کی، سوال طلب کیا، فالہمنی ربی، تو میرے رب نے میرے پہ الہام کیا، وقالا کہا، سأریہم آیتا من انفسہم، میں ان قریب ان کو ایک نشانی دکھاؤں گا ان کے اندر سے، واخبرنی، اور مجھے خبر دی، وقال اننی ساجعل بنتا من بناتہم آیتا لہم، اس نے کہا، اللہ نے مجھے کہا، یعنی جو میرا رب ہے، مرزا صاحب کا جو رب تھے اس کانٹیکسٹ میں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں ان قریب ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو نشانی بنا دوں گا ان کے لیے، فسماہا، اور اس بیٹی کا نام بھی لیا، کیا نام لیا جی؟ محمدی بیگم۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا کہا؟ فسماہا، تیسری لائن میں ریڈ سے سٹارٹ کر رہا ہوں، کہتے ہیں وقالا، اور کہا، انہا ستجعل سیبتا ویموت بعلھا وابوھا، کہتے ہیں انہا، یہ بہت امپورٹنٹ عبارت ہے، یہاں سے آپ نے توجہ کرنی ہے، تیسری لائن پڑھ رہا ہوں، وقالا، اور میرے رب نے کہا ہے، انہا، کہ بے شک وہ محمدی بیگم، ستجعل سیبتا، تو میں ان قریب اس کو بیوہ بناؤں گا، وَيَمُوتُ بَعْلُهَا، اور فوت ہوگا اس کا خاوند، وَأَبُوهَا، اور اس کا باپ، إِلَى ثَلَاثِ سَنَةٍ، 3 سال کے اندر اندر، من یوم نکاح، نکاح کے دن سے، ثم، ترتیب چیک کریں، یہ ثم ترتیب کا آیا ہے۔ ابھی میرے ساتھ کوئی قادیانی مناظرہ کر رہا ہوتا نا، تو میں نے ایک پوائنٹ بڑا زبردست نکال کے رکھا ہوا ہے، کبھی اس پر بات ہوئی نا تو ان کے بخیے ادھڑ کر رکھ دوں گا میں، یہ اس کے بعد اس آیت کو پیش نہیں کریں گے، ان کے ایسے میں اکھاڑوں گا نا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، بفضل اللہ و بتوفیقہ، یہ پھر اس موضوع پر کبھی کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے اگر کسی نے یہ بات میری سن لی، نقطہ جو میں بیان کروں گا ابھی نہیں، اچھا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی ہاں، من، ٹھیک ہو گیا جی، میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں انشاءاللہ، ود ان 5 منٹ سم اپ کر رہا ہوں۔ اچھا کہتے ہیں جی من یوم نکاح، ثم، پھر، نردها الیک بعد موتہما، پھر میں محمدی بیگم کو لٹاؤں گا تیری طرف، بعد موتہما، ان دونوں کی موت کے بعد، تسنیہ کی ضمیر استعمال کی ہے، تسنیہ کی، ایک نہیں 2 ضمیریں، موتہما، دونوں کی موت کے بعد۔ اب یہ جو بلو میں نے کیا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے بلو، یہ جملہ ہے، یہ بعض اوقات کہتے ہیں جی وہ سلطان بیگ جو تھا نا ڈر گیا تھا، اس نے توبہ دل میں کر لی تھی اس لیے بخشا گیا، یہ جملہ چیک کریں، یہ اس کی نفی کرتا ہے، رد، ولا یکون احدہما من العاصمین، ان دونوں کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، یہ بچیں گے ہی نہیں،
بچیں گے ہی نہیں. وقالا ان، اور کہا ان بے شک میں، رادوہا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید. یہاں بھی وہی کہا کہ بے شک میں رادون لوٹانے والا ہوں ہا اس محمدی بیگم کو الیک تیری طرف، لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید. اس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں. آگے دیکھیں گرین جو کیا ہے یہ بھی توجہ سے خالی نہیں ہے. کہتے ہیں فقد ظہرا، اب یہاں خوشی منا رہے ہیں مرزا صاحب کیونکہ احمد بیگ مر گیا تھا نا جی. کہتے ہیں فقد ظہر احد وعدیہ، کہتے ہیں تو پس ظاہر ہو گیا ہے. کہتے ہیں جی فقد ظہر احد وعدیہ، تو ایک دو وعدوں میں سے ایک وعدہ ظاہر ہو گیا ہے. وہ کون سا جی؟ ومات ابوہا فی وقت موعود، تو اس کا باپ جو ہے نا، وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا نا 3 سال کے عرصے کے اندر، وہ تو مر گیا ہے. فکونو، تو پس ہو جاؤ، لوعد آخری دوسرے وعدے کے لیے، من المنتظرین انتظار کرنے والے. یہاں تک بھی مرزا صاحب نے کہا کہ دوسرے بندے کے مرنے کا انتظار کرنا شروع کر دو. شیخ صاحب یہ میرا پوائنٹ تھا. اس کے بعد صرف ایک حوالہ جو ہے جو کہ میں نے سب سے پہلے پیش کیا تھا، اس کو میں نے نا چند چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. میں سمجھتا ہوں وہ اگر میں نہ کروں تو یہ موضوع جو ہے اپنے اعتبار سے انکمپلیٹ رہے گا. ناظرین آپ نے یہ حوالہ دیکھا، اس میں 6 نکات تھے. 6 نکات، آخری 6 لائنوں کے اندر 6 نکات جو مرزا صاحب کی اوریجنل پیش گوئی تھی. 6 نکات تھے اس کے. اب میں اس کو ہائی لائٹ ورژن کے اندر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ مسئلہ حل ہوگا. 6 نکات، ان میں سے ایک اورنج ہے جو کہ چوتھا نکات ہے. وہ کہتا ہے جی اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو. یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چوتھا نکتہ میرا یہ ہے کہ یہ جو محمدی بیگم ہے نا، یہ پہلا نکاح اور پھر اس کے خامد مرنے کے بعد ایام بیوہ اور دوسرے نکاح تک فوت نہ ہو. یعنی محمدی بیگم، یہ جو لوگ کہتے ہوتے ہیں نا محمدی بیگم کے علاوہ کوئی شادی ہونی تھی، مرزا صاحب نے نسل میں کہا تھا. یہ پیشین گوئی چیک کریں، پیشین گوئی کے الفاظ چیک کریں. شیخ صاحب میں سمجھتا ہوں قانونی نکات مرزا صاحب نے اور کوئی چیز اتنی ڈیٹیل میں بیان کی نہ ہو. یہ پیش گوئی جتنی ڈیٹیل میں بیان کیا نا، شکوں کے ساتھ، ایک ایک شک کے اوپر جس طرح مرزا صاحب نے حکم لگایا، میں سمجھتا ہوں قانونی حیثیت کا ڈرافٹ لکھا ہے مرزا صاحب نے، قانونی حیثیت کا. دیکھیں کہتے ہیں جی اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی، جس طرح قانون دان لکھتا ہے نا شک نمبر 1 کلاز بی اے، اس طرح مرزا صاحب نے اس کے کلاز بنائے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو. اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ محمدی بیگم تب تک نہیں مرے گی جب تک مرزا صاحب سے شادی نہ ہو، شادی نہ ہو جائے. نکاح ثانی کے فوت نہ ہو، یہ یاد رکھیں. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا شرط نمبر 5، اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو. یعنی مرزا صاحب کا احمد بیگ، سلطان بیگ اور محمدی بیگم کے مرنے سے پہلے اور ان کے نکاح میں آنے سے پہلے مرزا صاحب کا نہ مرنا بھی اس پیشن گوئی کی صداقت کی نشانی ہے. 6. اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے. یعنی اس عاجز سے، میں پھر یہ 6 اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو احمدی دوستوں کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں جی محمدی بیگم کے ساتھ نہیں ہوا تو کسی اور کے ساتھ نسل میں ہونا تھا، نہ. 6 اس پیشین گوئی کی 6 شک آخری یہ تھی کہ جو مرضی ہو جائے بعد میں اس عاجز کے نکاح میں اس نے آنا ہے. یہ پوائنٹ ہائی لائٹ تھے جو میں کرنا چاہتا تھا. ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ. کوئی احمدی دوست، کوئی قادیانی مربی اس موضوع پر کبھی کوئی ڈیبیٹ کو بات کرنا چاہتا ہے، ابھی میں نے ایک بیک ڈراپ تھیم دیا ہے اور سرسری برڈ ویو لیا ہے. میں اس کے اندر گھسوں گا اور متعدد حوالہ جات کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ اس کی دوسری شکوں کے اوپر بھی حوالہ جات انشاءاللہ پیش کروں گا آنے والے وقت میں بتوفیق اللہ. شیخ صاحب اوور ٹو یو. شمس الدین بھائی بھی ہیں. شیخ صاحب نے چونکہ چلے جانا ہے، ان کے پاس ٹائم کم ہے، تو شیخ صاحب کو پہلے موقع دیتے ہیں. شمس الدین بھائی ہمارے پاس ہیں. جی شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ. میں اسی بات پہ اپنی بات کو، کیونکہ بالکل میرے پاس ٹائم نہیں، کہ یہ جو تقدیر مبرم تھی نا، کہ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے. یہ احمدی حضرات اس پہ غور کریں، دیکھیں، سوچیں. مطلب جو یہ آپ کو تعویلات دیتے ہیں مربیان اور دوسرے تیسرے لوگ، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی چاہیں اس کی دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ذہن دیا ہوا ہے، آپ کو شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے.
آپ دونوں طرف سے سنیں. اگر کوئی بیٹھا ہوا شخص فیصلے کرتا ہے تو اس کا کام ہے کہ دونوں فریقوں کو سن لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مرزا صاحب نے جو مورل آف دا اسٹوری یہ کی ہوئی ہے وہ یہی کی ہوئی ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ کسی طور پہ ٹل نہیں سکتی. اور اچھا اگر ٹلنی تھی تو یہ کہنا کہ فلاں شخص، جیسے آتم کے بارے میں کہا گیا جی اس نے رجوع کر لیا ہوگا، جی سلطان نے کر لیا، جی یہ کر لیا وہ کر لیا، مان لیا سارا کچھ کر لیا، سوال ہے کہ وہ نکاح میں کیوں نہیں آئی جو ہاں کہ جی ہر حال میں آنی تھی، یہ کیوں نہیں ہوئی. مطلب تھوڑا سا اس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شعور اور عقل دی ہے اس کو استعمال کیجیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. عامر شمس مجھے جانا ہے تو انشاءاللہ شیخ صاحب میں آپ معذرت اپنا چاہتا ہوں، یہ بات تھوڑی پروگرام لمبی ہو گئی. نہیں، اٹس اوکے، آپ جاری رکھیں اس چیز کو، لیکن اس پہ ہم ڈیٹیل میں آگے پروگرام ہم نے کرنے ہیں تو انشاءاللہ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ دوستو. انشاءاللہ تو آپ پروگرام جاری. انشاءاللہ. اللہ حافظ جی، فی امان اللہ، فی امان اللہ. ماشاءاللہ شمس الدین بھائی المعروف آر بی، اور کثر خلافت کے ناک میں دم کرنے والے، اور پاکستان میں قادیانیت کے جو فرنٹ لائن مورچوں پر بمباری کرنے والے اور سرجیکل سٹرائک کرنے والے آج ہمارے ساتھ شمس الدین بھائی موجود ہیں. اللہ کے فضل سے یہ سوشل میڈیا پر بھی اتنے متحرک ہیں، مگر اللہ کے فضل سے عملی میدان کے اندر بھی اسی طریقے سے تحرک اور ایک ایکٹیویشن ان کی نظر آتی ہے. اہلاً وسہلاً شمس الدین بھائی، بڑا گڈ سرپرائز دیا جی آپ نے آج. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. میں آپ کا خادم ہوں آپ کا. آج میاں بیوی دے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تسی سیدھے خامد ٹھیک ہو گیا، ٹھیک جا رہے ہو. اچھا، بہت بہت ہی مزہ آ رہا تھا آپ کی باتیں سننے کا، اور میرے یقین کیجئے کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے. کچھ باتیں ایسی تھی جو مجھ سے یعنی کہ میری نظر کے سامنے نہیں آئی تھی، آج وہ آپ کی وجہ سے آ گئی ہیں. تو قصہ چونکہ محمدی بیگم کے چل رہا ہے، میں آپ کو یہاں خوشخبری دے دوں تمام اپنے سننے والوں کو بھی کہ میں پچھلے دنوں خانپور گیا. حضرت مولانا، آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں. تو وہاں پر میرے ساتھ قاری محمد رفیق وجوی صاحب بھی موجود تھے. یہ مولانا منظور احمد چنوٹی رحم اللہ کے شاگرد ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ محمدی بیگم کے ساتھ مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب نے ملاقات کی ہوئی ہے. یہ جو صاحب گئے تھے ساتھ مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کے ساتھ، یہ پچھلے مہینے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان سے میں نے یہ واقعہ خود سنا ہے کہ ہم سب لوگ ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے ہمارے سر پر پیار بھی کیا، چونکہ ہماری ماؤں کی طرح تھی. تو انہوں نے ان ماشاء کی اللہ، زیارت بھی کی ہے، بڑی عظیم خاتون تھی. تو بے شک میں بے نے شک، قاری صاحب سے ولی اللہ پوچھا تھا، میں نے کہا قاری صاحب اتنی عظیم خاتون جس کی وجہ سے قیامت تک قادیانیت جو ہے وہ آنسو بہاتی رہے گی، میں نے کہا جی ان کی ہمیں قبر مبارک کے بارے میں بتائیے، آپ کے علم میں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بالکل آپ کو بتاؤں گا، یہ میانی صاحب کے قبرستان لاہور میں ان کی قبر ہے. تو کس دن ماشاء اللہ. اکٹھے چلتے ہیں تو انشاءاللہ ان قریب اپنے دوستوں کے سامنے انشاءاللہ اس قبر مبارک کی ہم جی جی، زیارت سے کروائیے مل گا کر لائیو دوبارہ شیخ صاحب. جی جی، زیارت کروائیں گے، بالکل ایسا ہی ہوگا. تو انشاءاللہ. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آخر کس طرح آپ لوگوں نے قبر ڈھونڈی؟ اور اس باری وقت کا جو گورکن تھا، اس وقت اس سے پوچھا گیا تو پھر اس نے نشاندہی کی کہ جی مجھے بالکل یاد ہے کہ وہ عورت، اس کی قبر کہاں پر ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میں اکثر وہاں دعا کیا کرتا تھا جا کے، کیونکہ میں نے بھی قادیانیوں کے بارے میں سن رکھا ہوا تھا. تو میں اکثر وہاں دعا کرتا تھا اور وہاں یہ الفاظ دہراتا تھا کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ جو کام بڑے بڑے اللہ لوگ اللہ. نہ کر سکے وہ اللہ نے آپ سے لے. ناظرین، اس کہانی کے مختلف کردار ہیں جن میں احمد بیگ صاحب، سلطان بیگ صاحب جو کہ خاوند محمدی بیگم تھے، اور پھر خود بنفس نفیس محمدی بیگم صاحبہ. جی شمس الدین بھائی ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. تو بات کہاں غالباً تک ان آپ کے لوگوں نے سنی؟ انٹرنیٹ کا میرے تھوڑا خیال میں مسئلہ نیٹ، ہو رہا ہے. جی جی نیٹ کا پرابلم تھا. تو کہاں تک بات آپ جی لوگوں نے سنی؟
جی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نظم وہ پڑھتے تھے وہاں پر، اشعار پڑھتے تھے ان کی قبر نہیں مبارک نہیں، پر، وہ نہیں، اشعار نہیں، نہیں، وہاں جا کے وہ دعا کیا کرتے تھے، دعا اور کرتے جی. ہاں ان الفاظ میں وہ کہا کہتے تھے کہ آپ اتنی عظیم خاتون ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے لوگوں سے وہ کام نہیں ہو سکا جو اللہ نے آپ سے کام لے لیا. بے شک. تو انشاءاللہ کچھ تھکاوٹ تھی، تو اب ایک دو دن کے بعد ہم انشاءاللہ اس دوبارہ جا رہے ہیں. میں نے قاری صاحب سے کہا ہے کہ آپ چلیے ہمیں نشاندہی کیجئے، تو انشاءاللہ جی تعالیٰ پھر وہ آپ کے سامنے اس کی زیارت بھی کروائیں گے، اور پھر دوستوں کو ضرور بتائیں گے ضرور. تاکہ جو دوست آ کے جی ان جی کی قبر مبارک پہ دعا کرنا چاہیں تو وہ دعا بھی کر سکیں گے. بے شک بے شک، تو ایک ضرور تو یہ ضرور، یہ خوشخبری تو تھی. بڑی بہت بڑی خوشخبری دی ہے جی، بہت بڑی اچھا، میں خوشخبری. اگر شمس الدین مجھے آپ جی جی، اگر آپ آپ اس مجھے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ جی اگر آپ مجھے کوئی 2 4 5 منٹ دے دیں تو جی میں ایک جی چھوٹا بالکل. سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی واقعہ موضوع سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کا کوئی اپنا پرسنل ہے موضوع تجربہ؟ موضوع موضوع کیوں نہیں، موضوع سے تو جی ہم جی پرے ضرور، ہٹتے ہی نہیں ہے نا. بالکل بالکل، اچھا، یہی تو ایسا میں ہوا کہوں. کہ جی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کوئی 2 3 سال پہلے کی بات ہے. مجھے جناب نگر سے ایک بندے نے فون کیا، اس نے کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو لاہور ٹھیک. بلا لیا. ویسے میں نے واقعہ پہلے بیان کیا مگر مختصر بیان کرتا ہوں کیونکہ پروگرام کا ٹائم دیکھ کے. تو وہ میرے پاس لاہور آ گئے. جب یہاں لاہور آئے میں نے ان کو بٹھایا، ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کی ویڈیو سے کچھ حوالے لیے، مربی کو دکھائے تو مربی نے کہہ دیا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے. تو پھر ہم نے خود جا ہوں، کے چنابرگ کی لائبریری کے اندر وہ حوالے جب چیک کیے تو وہ بالکل کتابوں میں اسی طرح موجود تھے. بے تو شک. ہمیں پتہ چل گیا کہ شمس الدین جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے فضل سے ہی ہمارا مربی ہمیں جھوٹ بول رہا ہے. تو ٹھیک. الحمدللہ ایسی حقیقت بھی نہیں پتہ چل گئی، مگر پھر بھی وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، وہ آگے لاہور. اچھا، باتوں باتوں میں نا جب کافی ساری باتیں ہو گئی تو میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے فیملی کے افراد کتنے ہیں؟ تو اس نے بتایا جی کہ 5 افراد ہیں میرے، 2 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں. تو یہ جو ابھی بھی میرے ساتھ ہے یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ دوسرا بھی میرا بیٹا ہے. تو میں نے کہا جی بیٹی ہیں؟ کہنے لگے جی ایک وہ 12 13 سال کی چھوٹی. جب اس نے اس طرح کیا تو آپ یقین کیجئے جیسے مرزا صاحب کو اچانک الہام ہوتے تھے نا، اس طرح میرے ذہن میں بھی جی اچانک ایک بات آئی. تو میں نے نا اس کے سامنے ٹھیک ہے. چہرہ نیچے کر لیا، اور میں نے جیسے کوئی بندے کو محسوس ایسا کرا جیسے میں کچھ پڑھ رہا ہوں نا. تو میں نے پھر وہ دم پڑا جو واہ. مرزا صاحب نے آتم کی قبر پہ وہ پھینکے تھے نا دانے. جی جی. میں نے کیڑی دال میں نے سٹی اس سی؟ کا ورد شروع. ہاں جی. کیڑی دال سٹی سی؟ جی جی، وہ چٹنی تے دال کوئی ہور سی مگر ساٹی نے چنے دے دانے دیتے سن. خواب حکیم ٹھیک ہو نورالدین نے ماش دی دال دیکھی سی گیا. جی کہ جی. انہوں نے چنیا تے ورد کر لیا سی. تو انہوں نے کہا سی کہ نورالدین نے جدوں پوچھا تو کہ نورالدین نے آکھیا اگر یہ ماش دی دال تے کیتے جاندے نا، یعنی کالے ماش تے کیتے جاندے تے پھر یقیناً ہاتھ مر جانا سی. تو بہرحال چلیں یہ ایک ٹھیک علیحدہ ہو. ٹاپک ہے. اچھا، وہ میں نے جی جی. کچھ ایسے محسوس کروایا، وہ بھی خاموش ہو گئے. تو میں نے نا سر اٹھا کے میں نے کہا جی ایک بات عرض کرو، برا تو نہیں منائیں گے؟ کہنے لگے جی کریں. میں نے کہا جی ابھی ابھی مجھے نا خبر ملی ہے کہ میں نا آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں آپ سے. اوہ ہوئے ہوئے. وہ بندے بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ ابھی تو ٹھیک بات کر رہا تھا، یہ اچانک اس کو کیا دورہ پڑ گیا. تو میں نے کہا جی مراق ہوں. مروق مجھے نہیں، اللہ کے فضل سے. تو برل کہنے لگے جی شمس الدین صاحب ابھی تو آپ بڑی ٹھیک بات کر رہے تھے. میں نے کہا یار بس یہ دیکھیں میں نے کوئی ورد کیا تو مجھے ابھی خبر مل گئی کہ ان سے ان کی جو بڑی بیٹی ہے 12 13 سال کی اس کا رشتہ مانگ لو. ہوں. وہ لڑکا بھی حیران پریشان. اچھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کو میرے ساتھ کوئی کام ہے تو آپ میرے پاس آئے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ ہوں. کا یہ کام بھی کروں گا جو اس کے لیے آئے ہیں، اور ہوں. میں آپ کی مالی مدد بھی کروں گا. میرے پاس جو زر زمین ہے وہ اس میں بھی آپ کو حصہ دوں گا. ہوں. تو اس کو راز بھی رکھوں گا. تو ہوں. آپ کے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کروں گا، تو آپ مجھے نا اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. ہوں. اب وہ پھر پریشان اور تھوڑا سا ان کا چہرے کا رنگ بدلا، غصے میں جیسے بندہ آ جاتا ہے. تو ہوں. کہنے لگے جی شمس الدین صاحب مذاق نہ کریں، ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں، آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ کہنے لگے کرنی ہے. ہوں. تو میں نے کہا مجھ سے کر دیں گے تو پھر کیا پرابلم ہے؟ اوہ ہو. آپ اپنی عمر دیکھیں. میں نے کہا یار میری عمر کتنی ہے؟ میں تو ابھی 47 46 سال کا ہوں. ہوں. تو وہ پھر نا اس کا بیٹا غصے میں آ گیا، کہنے لگا شمس الدین صاحب ذرا ہوش سے بات کیجئے، تمیز سے بات کیجئے. ہوں. میں نے کہا یار میں نے تو برا بھلا کہی نہیں، میں نے تو ایک پیغام آپ کو دیا ہے کہ مجھے خبر بھی ملی ہے کہ آپ سے یہ رشتہ مانگ لوں.
آپ میں نے کہا مجھ سے ہمیں دوڑے جا رہے، میں نے آپ کو کہا کہ میں سارے جو چیزیں ہیں وہ اس کو دوں گا. تو خیر وہ تھوڑا سا غصے میں آ گئے. جب غصے میں آئے تو وہ لڑکا کہنے لگا ابو جی اٹھے یہاں سے چلیں، ہم تو بس غلطی کر بیٹھے ان کے پاس آ گئے ہیں، یہ تو بڑے غلط آدمی ہیں. تو ٹھیک ہو گیا. اب میرے ذہن میں جو تھی سٹوری وہ اور تھی، اب ان کو نہیں پتا تھا بیچاروں کو. تو میں نے وہ ساری باتیں اس کے ساتھ کی جو مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے خاندان کے ساتھ کی. جب وہ اللہ. اٹھ کے جانے لگے، غصے میں آگے جانے لگے، تو میں نے کہا، میں نے اس لڑکے سے کہا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی ہم اپنے گھر جناب نگر جا رہے ہیں. میں نے کہا یاد رکھو تم یہاں سے جاؤ گے میں اخبار میں اشتہار دے دوں گا. پھر وہ اور غصے میں آ گئے. میں نے کہا میں پوری دنیا میں اخباروں میں اشتہار چھاپ دوں گا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، میں نے مجھے حکم ملا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگوں، تو آپ دے ہی نہیں رہے. اور غصے میں آ گئے. میں نے کہا بات سنو میری، اگر تم نے یہ رشتے سے انکار کیا نا تو یہ جو تمہارے والد صاحب تمہارے ساتھ آئے ہیں نا یہ مر جائیں گے. وہ اور غصے میں آ گئے. پھر میں نے کہا زندگی میں جب بھی تم اس لڑکی کا نکاح جہاں کرو گے نا وہ بندہ بھی مر جائے گا. اب ان کا اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس طرح تیش میں آتے جا رہے تھے اور میں ان کو کہتا جا رہا تھا. میں نے کہا آخر پھر بھی ہونا یہی ہے کہ جب وہ لڑکی جو ہے وہ بیوہ ہوگی اس نے آنا میرے ہی نکاح میں ہے، تو اس لیے پہلے مان جاؤ اتنی مصیبتوں سے بچ جاؤ گے. تو وہ نا بس اس نے یہی لڑکے نے کہا کہ بس اب یہی کسر رہ گی کہ یا ہم آپ کے گھر آئے ہیں ورنہ ہم آپ کو کہیں باہر بات کرتے تو ہم آپ کو مارتے چاہے جو بھی ہوتا. اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ بڑی جہالت ہے. اس نے جو اس کے منہ میں آیا اس لڑکے نے بولا اور میں اسے اور تیش لاتا جا رہا تھا. بہرحال جب وہ بالکل اٹھ کے جانے لگے دروازے کے پاس گئے تو میں نے چھلانگ لگا کے میں دروازے کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بیٹا میری بات تو سن لو. کہنے لگا خبردار مجھے بیٹا کہا تو. اتنی گندی باتیں کرنے کے بعد ایسی باتیں کرنا مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ میں نے تمہیں ایک بات سمجھانی تھی، یہ ساری اس لیے باتیں کی ہیں. وہ پھر بھی نہ مانا. بہرحال میں نے اس کا بازو پکڑا، دوبارہ بٹھایا. میں نے کہا میری بات سن کے تم نے چلے جانا، پھر رکنا نہیں ہے، سن لو. میں نے پھر اسے وہ کتابوں کے ساتھ حوالے دے دے کے ساری باتیں مرزا قادیانی اس کو دکھائیں کہ کس طرح محمدی بیگم کا والد کس کام سے گیا. جب میں نے یہ ساری سٹوری سنا دی نا تو وہ لڑکا ہنس پڑا. کہنے لگا اچھا اچھا اصل سٹوری اب مجھے سمجھ آئی ہے. میں نے کہا اب تمہارا فیصلہ، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، مگر جو الفاظ تم نے مجھے کہے آج سے میں نے کہا تقریباً 125 سال پہلے بندے نے کہ یہ حرکت کی، اس نے اشتہار دیے، میں نے اس کو مجموعہ اشتہار پھر دکھائے، ساری باتیں میں نے دکھائیں. تو آپ یقین کیجئے. میں نے کہا بتاؤ مجھے تو تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، اب اس بندے کو کیا کہو گے؟ تو بہرحال چونکہ ہمارا پروگرام ایسا ہوتا ہے کہ ہم قادیانیوں کو دعوت اصلاح دیتے ہیں، تو یہ میرے الفاظ نہیں تھے، یہ اس قادیانی لڑکے کے الفاظ تھے جو اس وقت تک مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل تھا. اس نے کہا کہ شمس الدین صاحب اس سے بڑا کتا پن کیا ہو سکتا ہے. اسی کھڑے باپ پیروں اس کا پر منہ، کہہ دیا جی اس بندے نے. اب دیکھیں نا اتنا، اب جس چیز سے وہ جس طریقے سے میں نے سٹوری پیش کی، صحیح بات ہے، بالکل بالکل. آپ یقین کیجئے اس کا باپ اس کا منہ دیکھنے لگا. تو میں نے اس کے باپ سے میں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے الفاظ جسے کہ آپ کہتے ہیں نا گولڈن الفاظ، اس نے یہ الفاظ اس نے کہا جی کہ مرزا قادیانی جہنمی کتا ہے. غیرت یہ مند بندہ پھر اسی وقت، معذرت کے ساتھ کوئی عزت دار اور غیرت مند بندہ پھر پھوٹ کر یہی کہے گا، جذباتی ہو کر کیا کرے وہ. اچھا اب میں نے اسے کہا، میں نے کہا اگر یہ سٹوری میں آپ کو ویسے سناتا نا تو آپ کو کبھی بھی اس طرح غصہ نہیں آنا تھا، آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی. اب چونکہ آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ سارا رد عمل میں نے آپ کو کر کے بتایا ہے، اب آپ کو سمجھ آئیے کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے. اور جب مرزا قادیانی نے جس بیٹی کو ساری زندگی، اس نے تو اشتہار بھی چھاپے، سارا کچھ کیا، تو بس پھر اس نے کہا جی مجھے ابھی آپ کلمہ پڑھائیں، میں قادیانیت پر 4 ارب بیچتا ہوں اور میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ پوری فیملی اس محمدی بیگم کے قصے پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. اللہ اکبر. اے محمدی بیگم رحمت اللہ علیہ، تجھ پر کروڑوں رحمتیں ہوں کہ تو اپنے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی ہدایت اور ان کی بھلائی کا دیکھ لیں سبب بن رہی ہے. اے سلطان بیگ تجھ پر بھی رحمتیں ہوں. احمد بیگ تجھ پر بھی رحمتیں ہوں کہ تو مرزا صاحب کی دعا سے فرانس کی جنگ میں گولی کھا کر بھی زندہ بچ گیا. تجھ پر رحمتیں ہوں. وہ بندہ شمس الدین میں گولی کھا کے وہ بندہ بچ گیا.
जुमानदा पुत्र, ऐसा शेर होया सी वो अच्छा, सुल्तान मैं जरा। आपको एक मजे की बात बताऊं, जब ये सुल्तान बेग लेने गया ना रुखसती के लिए, जब ये गया मिर्जा कादियानी के उस इलाके में जहां मिर्जा कादियानी ये बड़ी बड़ी यानी खबरें छोड़ रहा था, तो जब वो चला गया लेके मोहम्मदी बेगम को, तो उसके बाद लोग गए जो आप और मेरी तरह के थे, उन्होंने जाके मिर्जा कादियानी को मिठाई पेश की और मुबारकबाद दी कि वो जी जी मोहम्मदी बेगम की शादी हो गई है। अब वो सारे मुरीद बेचारे परेशान हैरान, अब वो क्या करें, हम्म, क्या जवाब दें। कुछ ने फिर बड़े प्यार मोहब्बत से उनसे कहा कि देखें, अभी भी आपके पास हक हासिल है, पता नहीं मिर्जा साहब ने आपको ये बताया कि नहीं बताया, अभी भी आप जाके सुल्तान में केस कर सकते हैं कि इसने हम्म, आसमानी निकाह के ऊपर एक और निकाह कर लिया औरत से। ओए होए होए होए। तो आप खुद सोचिए उस वक्त उनकी क्या हालत थी। और मुझे ये भी पता चला है कि जब मोहम्मदी बेगम के यहाँ अल्लाह ने कहा था ये अगर निकाह होगा तो कभी भी बाबरकत नहीं हो सकता, तो हम्म, अल्लाह ताला ने जब मोहम्मदी बेगम को बेटे अता किए पैदर पे, अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर माशा लोग मिठाई लेके मिर्जा साहब के फिर घर चले गए कि मुबारक हो, मोहम्मदी बेगम के मामू हैं आप, तो मिठाई खा लीजिए। तो मोहम्मदी बेगम से तो अल्लाह ने लोग भी बहुत बहुत काम। शरारती सन, शरारतां करते सन। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि कुछ लोग वलीमा खाने के लिए गए थे कि वो ਤੁਹਾਡਾ तो नहीं होया, सुल्तान दा हो गया, वलीमा ही खवाओ, पार्टी। जी। सर की करन लोगों ने जाना सी ना, ਤੇ ਆਹੋ ਮੁਹੰਮਦੀ ਫਿਰ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਲਿਆ। ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ, और चुपो। ਤੁਸੀਂ जो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਕਰੋਗੇ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ आवाम लेगी आड़े हाथों। शमसुद्दीन भाई आप हमारे साथ रहें, आपकी मौजूदगी में ही आज हम कॉलर्स का आगाज करते हैं। हमारे साथ ही जुड़े रहिए अगर आपके पास वक्त है। अली भाई हमारे साथ हैं। जी अली भाई अहलन। नाजरीन, सवाल जो आपका बाकायदा आगाज कर दिया गया है, आप लोग शामिल हो सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, अहमदी दोस्तों को प्रायोरिटी की जाएगी। जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई एंड शमसुद्दीन भाई। जी सॉरी आज ज़रा मेरा वालेकुम अस्सलाम। गला ख़राब है, तो ये आपके मैं सुन रहा था शुरू से ही, बहुत अच्छे एनालिसिस किए हैं आपने। और मैं जो एनालाइज कर रहा था इस सारी बात को, वो ये है कि आप देखें जो इन्होंने उनके लिए बातें कही हैं कंडीशनली कि ये इस तरह मेरे निकाह में आएंगे, ये होगा, ये तो यूँ लगता है जैसे अरबी में जो इल्हाम है वो एग्जैक्टली वैसे ही उर्दू की ट्रांसलेशन किसी अपने मुरीद से करवा के और उसको अल्लाह मियाँ से मंसूब करके उसको इल्हाम दे दिया। ये क्या बात है कि जो बात उन्होंने खुद लिखी है 1986 में या 1886 या 87 में, वही एग्जैक्टली जी अरबी में इल्हाम हो गया। जैसे अल्लाह ताला को इनके लफ्ज चाहिए थे इल्हाम उतारने के लिए। सो ये भी नोट करना चाहिए कि ये क्या बात है कि वैसे ही मनवान वैसे ही वही आ गए लफ्ज अरबी में। बाकी रह गई दूसरी बात जो आपने मेंशन नहीं किया, वो ये था कि इनकी उम्र कितनी थी उस वक्त जब ये पीछे पड़ गए थे। आई वुड से कि जब वो उनकी मोहम्मदी बेगम की उम्र उस वक्त होगी 13-14 साल और इनकी उम्र होगी 19, अगर ये 1839 में हुए अराउंड 46-47, ठीक है। और ये सिलसिला चलता रहा है गॉड नोस के कब तक, जब तक इनकी वफात 1908 तक चलता रहा, इनकी वफात तक चलता रहा। तो इसको मगरिब की दुनिया में और महज़ब दुनिया में इसको कहते हैं हेरासमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इसका क्या ये जवाब देंगे, जो दूसरी पार्टी क्या जवाब देगी? आज की महज़ब दुनिया में इसको हेरासमेंट कहते हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये वेरी बेसिक चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करने की है। और मेरा शमसुद्दीन भाई से सवाल है कि जब ये अहमदियत छोड़ के मुसलमान हुए तो इनकी जो रूहानी कितनी बड़ी लॉस हुआ है अहमदियत छोड़ के, और कितनी आपकी तरक्की हुई है रूहानी, और क्या आप पीस ऑफ माइंड महसूस करते हैं? किस तरह आप सोचते हैं? आप पिछली अपनी ज़िंदगी को देखें और आप देखें, हाउ डू यू कंपेयर नाउ? सो वेरी सिंपल मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो इन मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और अदर थिंग्स, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। जी शमसुद्दीन भाई, जो डिटेल मोहम्मदी बेगम के हवाले से उन्होंने बयान किया वो तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। वो 11-12 साल की लड़की थी जिस वक्त इस चीज़ का मसले का आगाज हुआ है।
مرزا صاحب 86 کے اندر نظر رکھ کر بیٹھے تھے، معذرت کے ساتھ طریقہ کار سے پتہ چلتا ہے، اسٹریٹجی سے پتہ چلتا ہے. اس کے بعد وہ پھر جو پھنسے اور سائن کرانے کے چکر میں 2 سال بعد کس طریقے سے لیا. اور یہ آن ورڈز 1905 میں بھی ایک الہام ملتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اور انتظار کرو، ابھی انتظار کرو، موقع بن رہا ہے. تو وہ انتظار کرواتے رہے ہیں آخر دم تک. مگر معذرت کے ساتھ جو ہے مئی 1908 کے اندر کہ کوئی بھی کام مسیحا تیرا پورا نہ ہوا، کوئی بھی کام اے مرزا تیرا پورا نہ ہوا، کہ بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا. شمس الدین بھائی جو سوال انہوں نے آپ سے پوچھا ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. جی شمس الدین بھائی، روحانیت بڑی ہے کہ کم ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا اللہ نے سکون پیدا کیا ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا. اور اس سے بڑھ کر جو ہے اسلام کی دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ جو ختم نبوت کے کام کے لیے چنا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی، ان کی نبوت کی چوکی داری کر رہا ہوں. تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میں اپنی زندگی میں میرا پورا اس وقت خاندان جو ہے وہ مجھ سے دور ہو چکا ہے، مگر اللہ نے مجھے اتنا بڑا خاندان دیا، سارے ہی مسلمان، آپ دوست بھائی سارے. میں بس اپنے رب کا کیسے شکر ادا کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باقی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے قادیانی میں ترجمہ ہوا، آئینہ کمالاتنا. جی جی جی، التبلیغ کے نام سے، بالکل التبلیغ کے نام سے. اس میں جب بھی قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، مرزا قادیانی کیوں نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ صاحب نصاب نہیں تھے، کبھی ان کے پاس کچھ رہا نہیں. تو اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں التبلیغ کے اندر، اور اپنے قبیلے کی مرضی کے خلاف کرے تو میں تجھے اپنی زمین اور جنگل میں سے بھی حصہ دوں گا. یہ محمدی بیگم کے والد کو کہہ رہے ہیں، لالچ دے رہے ہیں کیا کہ میں تجھے اپنی زمین اور جنگل سے بھی حصہ دوں گا، اس سبب سے ہمارے درمیان اختلاف اور نزاع ختم ہو جائے گا. پھر اس کے اگلے پیج پہ لکھتے ہیں، اور میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا اور تیری بیٹی کو 2/3 حصہ اپنی زمین سے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس سے بھی حصہ دوں گا، اور تمہاری جو حاجات ہوں گی ان کو پورا کروں گا، اور میں یقیناً صادقوں میں سے ہوں. یعنی دیکھیے مرزا جی نے جہاں تڑیاں بھی لگائی ہیں نا ان کو، وہاں مرزا جی نے ان کو لالچ بھی دینے کی کوشش کی ہے. اب ان مربیان سے پوچھا جائے کہ مرزا صاحب کے پاس تو بہت کچھ تھا، وہ کہہ رہے جنگل بھی دوں گا. اب پتہ نہیں وہ کتنا بڑا جنگل تھا، یا یہ کسی اور جنگل کی کسی اور جنگل کی بات کر رہے ہیں. شمس الدین بھائیو، کسی نے وہ امانت چند کی ایک بات، آپ بھی اسٹیٹ ڈرامے بڑے پسند کرتے ہیں، امانت چند کی ایک بات بڑی مشہور ہے، سخاوت ناز کا وہ جو آپ کا بڑا پیارا بیان تھا وہ میں نے سنا بھی تھا، آپ کی محبت میں، آپ کی چاہت میں. آپ سے ماشاءاللہ فنکار بھی محبت کرتے ہیں، مقبولیت آپ کی ماشاءاللہ عام ہے. وہ امانت چند جو ہے نا، اسے کسی نے پوچھا کہ یعنی اس نے لوگوں میں بیٹھا کہا میں بھی بڑا زمیندار ہوں. انہوں نے کہا زمین تو وہاں تے کروں گملہ چوک کے لایا. مرزا صاحب کے پاس بھی کوئی جنگل جنگل ہوگا، وہ گملہ شملہ ہوگا کچھ طرح کا. جی تو بہرحال یہ نہیں وہاں یہ پتہ نہیں مرزا صاحب کے پاس تو بے شمار جنگلات تھے نا، ان کے اپنے بھی تو کافی جنگل تھے. سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ہاں انہی جنگلوں میں وہ منگل کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ میں تمہیں اور بھی بہت کچھ دوں گا جو تمہاری حاجات ہیں، مگر اگر ہم اصحاب احمد کی جلد نمبر 13 کو کھولیں تو اس کے اندر جو مرزا قادیانی کی وہ جو شادی کی سٹوری لکھی ہے تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیچارہ علاج بھی کرتے رہے، مگر مرزا صاحب تو ہر وقت محمدیوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، بس کس طرح اس سے ہو جائے. بالکل بالکل میں سمجھ گیا ہوں، آپ کا اشارہ کافی ہے. ناظرین وقت کافی ہو چکا ہے اور شمس الدین بھائی کی موجودگی میں نت نئے نکات جو ہیں وہ علمی ہیں، وہ طنز و مزاح کے ہیں، وہ ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں اور سننے کو مل رہے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ اس سلسلے کو یہاں منقطع کرنا پڑے گا، مگر ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ اس طرف توجہ رہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام آخری نہیں ہے. اس پروگرام میں میرا مقصد تھا کہ ایک برڈ ویو، ایک سرسری سا جائزہ اس قصے کے پس منظر کا اور حالات کا لیا جائے.
جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس سے کئی ایسے مسائل ہیں جو ابھی نکلتے ہیں، جس کی طرف شمس الدین بھائی نے اشارتاً توجہ کی ہے۔ آگے بھی بہت سے معاملات ہیں جن کے اندر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، ان خطوط کا ذکر کروں گا، فضل احمد والے معاملات کا ذکر کروں گا، عدالت کے اندر جو خطوط پیش کیے گئے، جو گواہیاں پیش کی گئیں پیشین گوئی کے حوالے سے، وہ کروں گا، اور اس کے علاوہ جو مکالمہ احمد بیگ کا خطوط میں ادھر رجوع کے ساتھ ہوتا رہا اس کا کروں گا، بہت سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی بہو کے خطوط ہیں اس حوالے سے بھی بات، فضل احمد کی جو بیوی تھی اس نے جو خط ان سے بالجبر لکھوائے گئے بزور بازو، ان کا ذکر بھی کریں گے، پھر بالآخر بیچاری کو طلاق دلوائی گئی اس کا ذکر بھی کریں گے۔ تو یہ موضوع کا اختتام یہاں پر ہوا نہیں، سلطان بیگ کے بارے میں کیا واقعات ہوئے کیا نہیں ہوئے اس بارے میں بھی کریں گے، وہ ڈرا تھا نہیں ڈرا تھا اس بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ تو ابھی ہمارا جو سفر ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ شمس الدین بھائی کو میں کہوں گا کہ وہ حسب روایت اپنی ایک مخصوص دعا ہے اس کے ساتھ آج جو ان کی موجودگی میں ہم اختتام کریں اس پروگرام کا، زیتون FM کا، اور اس کو پھر برکت 4 چاند لگ جائیں گے۔ میری طرف سے اتنا ہی ہے، نیکسٹ پروگرام کے اندر انشاءاللہ مزید ہم کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جس پروگرام کی طرف میں نے توجہ فرمائی ہے، آپ لوگوں کی دلائی ہے، اس میں شمس الدین بھائی کی بھی رائے لینے جا رہا ہوں آنے والے وقت کے اندر۔ تو جتنے ایکس قادیانی حضرات ہیں جنہوں نے یہ پروگرام میرا سٹارٹ میں ابتدائی سنا ہے، وہ اس ای میل کے اوپر رابطہ کریں گے، جو ہیلپ لائن میں آپ کو کل یا پرسوں جب بھی جو آنے والا جو ہمارا پلان ہے اس کے مطابق میں کروں گا۔ جی شمس الدین بھائی، اوور ٹو یو، آپ کے دعائیہ اختتامی کلمات ہیں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا ہمارے ناظرین سے۔ جی شمس الدین بھائی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ نے یہ جو بات کی اس میں ایک تھوڑا سا بڑے پیاروں اکثر میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں ابھی تو پکچر باقی ہے، تو انشاءاللہ چلیے ہم انشاءاللہ دعا مانگ لیتے ہیں۔ دعا مختصر سی کروا دیتا ہوں، تمام احباب جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جتنی خیر بھلائی ہیں، یا اللہ جتنی خیر بھلائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی ہیں، وہ ساری خیر بھلائی اس امت کو عطا فرما دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن شرور سے، جن فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، ہم بھی ان فتنوں سے، ان شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور جتنے لوگ اپنے گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ اسلام میں رہتے ہوئے اسلام سے دور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی واپس اسلام کی طرف لے کے آئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تقبل منا صالح الاعمالنا۔ بہت بہت شکریہ شمس الدین بھائی۔ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسی ہمارے ایک جملے کے ساتھ کہ تمام فرقے ماشاءاللہ شمس الدین بھائی بھی اللہ کا فضل ہے کہ ان چیز سے بالا تر ہو کر کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، عقیدے اور تعلیمات زیادہ خراب ہوں تو قرآن و سنت سے رجوع کریں۔ اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ